بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم إبراهيم علمني يا معلم إبراهيم علمني يا معلم إبراهيم علمني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله سبق ہے عنوان ہے منہج الاسلام فتویٰ دینے کا طریقہ کار۔ تو اس سلسلے میں حضرت تقی صاحب دامت برکات اللہ علیہ نے سب سے پہلے افتاء کی اصطلاحی تعریف بتائی۔ افتاء کی اصطلاحی تعریف کہ اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے، اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ افتاء کہا جاتا ہے کسی عام شرعی حکم کو منطبق کرنا اس واقع جزئی پر جس کے بارے میں سے سوال ہوا۔ کسی عام شرعی حکم کو منطبق کرنا اس واقع جزئی پر جس کے بارے میں سے سوال ہوا۔ یہ افتاء کی اصطلاحی تعریف ہے۔ کہتے جب افتاء کی اصطلاحی تعریف ہی ہوئی تو اب صحیح جواب تک پہنچنے کے لیے دو مرحلوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلا مرحلہ سورہ مسئلہ کو صحیح طور پہ سمجھنا، صورت مسئلہ کو صحیح سمجھنا۔ دوسرا مرحلہ اور اس کو کسی عام شرعی حکم کے تحت داخل کرنا، کسی عام حکم کے تحت داخل کرنا۔ کہتے ہیں اس کو آج کل کی اصطلاح میں تکلیف شرعی کہا جاتا ہے۔ تکلیف شرعی۔ آگے پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے تقی صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی کے لیے سب چیزوں سے پہلے، ساری چیزوں سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ صورت مسئلہ کو باریک بینی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ جائے۔ اور اس کو کیسے سمجھے گا کہ صورت مسئلہ کا صحیح تصور قائم کرے۔ صحیح تصور، ہاں۔ آگے فرماتے ہیں کہ کسی چیز پر حکم لگانا یہ اس بات کی فرع ہے کہ اس کا صحیح تصور وہ قائم کر لے، لہذا کسی مسئلے کا صحیح تصور وہ قائم نہیں کرے گا تو پھر جواب میں لا محالہ وہ غلطی کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اس لیے جب تک مسئلے کو اچھی طرح نہ سمجھے، صورت مسئلہ کو اچھی طرح نہ سمجھے، اس وقت تک جواب دینے میں ضروری نہ کرے۔ اور اگر اس سلسلے میں ذرا بھی تھوڑا سا ابہام ہو تو مستفتی سے وضاحت طلب کرے، جس کو تنقیح کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وضاحت طلب کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مستفتی جو ہوتا ہے وہ ضمنی واقعات کو ذکر کر دیتا ہے، ضمنی، اور جن واقعات پہ شرعی حکم کا مدار ہوتا ہے ان کو ذکر نہیں کرتا۔ تو یہ اپنی فکر اور اپنی سوچ انہی واقعات پہ مرکوز رکھے کہ جن پر شرعی حکم کا مدار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسے واقعات ذکر کرتا ہے کہ جو ضمنی ہو، جس پر شرعی حکم کا مدار نہ ہو، ٹھیک، تو اس سلسلے میں مفتی کو چاہیے کہ یہ اس کے سوال پہ تنقیحات قائم کرے۔ کیا کرے؟ ہاں، کیا مطلب؟ وضاحت طلب کرے، ٹھیک ہے۔
صحیح صورت کو جاننے کے لیے، صحیح صورت کو، مسئلے کی صحیح صورت جاننے کے لیے وضاحت کریں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے طلاق، وقوعی طلاق کے مسئلے میں، اب عموماً جو لوگ وقوعی طلاق کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، ٹھیک، اور اس کا جواب مانگتے ہیں یا فتویٰ لیتے ہیں، تو وہ ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق میاں بیوی کے درمیان نزاع اور جھگڑوں سے ہوتا ہے، ٹھیک، وہ الفاظ کیا تھے، ٹھیک، وہ الفاظ طلاق کے کیا تھے جو اس نے اس وقت استعمال کیے تھے، بیوی کے لیے استعمال کیا، وہ نہیں ذکر کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے موقع پر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے چاہیے کہ پھر وضاحت، مسئلے کی وضاحت طلب کرنے کے لیے، صحیح صورت مسئلے کی سمجھنے کے لیے، ٹھیک، تنقیح قائم کرے، ٹھیک، اور اس کو کہہ دے، مستفتی کو کہہ دے کہ بھئی بعین ہی اس سوال پہ جو میرے سامنے تم نے لکھ کے بھیجا ہے، اسی سوال پہ صحیح جو صورتحال ہے وہ لکھ دو، صحیح صورتحال لکھ دو، ٹھیک۔ طلاق کا اگر مسئلہ ہے تو تو نے طلاق دیتے وقت کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ لکھ لو، ٹھیک۔ اور اگر وہ کہہ دے کہ آپ خود لکھ لیں، میں لکھ نہیں سکتا، اس میں قاضی میں کوئی حرج نہیں، مفتی صاحب لکھ لیں، لیکن اگر لکھنے کی لیے گنجائش نہیں، ٹھیک ہے، سوال اتنا لمبا ہے کہ سارا کا سارا جو استفتاء ہے اس پہ جو ہے نا سوال آیا ہے جو اس نے بھیجا ہے پہلے، وہی آیا ہے، ٹھیک۔ اب ضروری چیزیں جن پہ شریکوں کا مدار ہے وہ اس میں نہیں آ سکتی، تو وہ بے شک اس کو کہہ دے چلو زبانی بیان کرو، وہ زبانی بیان کر دے، لیکن پھر جب جواب کی بنیاد رکھے تو اس پہ رکھے، اور یہ کہہ دے کہ بھئی شاعر کے زبانی بیان سے یہ معلوم ہوا، ٹھیک ہے، کہ مسئلہ اس طرح ہے۔ اگر یہ صورتحال صحیح ہو تو اس کا جواب یہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو میں نے سنا کہ اکثر وہ اس طرح کیا کرتے ہیں، اکثر اس طرح کیا کرتے ہیں، ٹھیک۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستفتی وہ علم نہیں رکھتا، ٹھیک، کہ جس کی بنیاد پر وہ صحیح صورتحال مفتی کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ اپنے خام کے مطابق بیان کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر مفتی کو چاہیے کہ دیگر ذرائع سے اس کی تحقیق کرے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفتی جو ہے نا، مفتی کو مستفتی سائل دھوکہ دیتے ہوئے صحیح صورتحال اس کو بتاتا نہیں، صحیح صورتحال بتاتا نہیں، دھوکہ دیتے، ٹھیک۔ تو اب ظاہر مفتی کا جواب جو ہوتا ہے وہ تو اس صورت مسئلہ کے مطابق ہوتا ہے جو اس کے سامنے تحریر میں پیش کی گئی ہوتی ہے، تحریر میں، ٹھیک، اس کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اور پھر جو حقیقی صورتحال ہوتی ہے، جو چھپائی ہوتی ہے، شاعر پھر اس کی تشہیر کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو مفتی صاحب نے اس کی اجازت دی، تو جائز قرار کہتے ہیں۔ جو مروج انشورنس ہے، اس کے بارے میں ایسے ہی ایک مشہور شیخ ہے کہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، ٹھیک، کہ ایک فرانس کے ایک آدمی جس کا نام میوسو ہرسل تھا، کوسیو ہرسل تھا، اس نے ایسا کیا کہ صحیح صورتحال شیخ مرحوم محمد عابدہ، شیخ مرحوم محمد عابدہ، اس کے سامنے اس کی صحیح صورتحال نہیں ہوتی، صحیح صورتحال، ٹھیک ہے، بلکہ غیر حقیقی صورتحال ان کے سامنے پیش کی، اور ان کے سامنے گویا یوں پیش کیا کہ یہ مزاربت کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ مزاربت۔ اور جب انہوں نے اس کے مطابق جواز کا فتویٰ دے دیا تو پھر جا کے لوگوں میں تشہیر کی، دیکھو انہوں نے مروج انشورنس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ ایسے ہی بعض علماء جو ہندوستان کے علماء تھے، مشہور اور مضبوط علم والے،
ان کے سامنے بھی اس مروج انشورنس کی غیر حقیقی صورتحال پیش کی گئی، اور جب انہوں نے مسئلے مزاربت کا یا کوئی اور ایسے جو ہے نا وہ جائز معاملے کی صورت میں اس کو پیش کیا گیا، انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا، تو پھر اس کی تشریح کی۔ دیکھو ان بڑے علماء نے بھی مروج انشورنس کی جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور آج بھی بعض انشورنس کی مشہور کمپنیاں جو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس لیے مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے معاملات کی حقیقت کو جانیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رنگ ساز لوگوں کے پاس جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور لوگ جو بازار میں بیٹھ کے معاملات کرتے، لین دین کرتے، تجارت کرتے ہیں، تو تاجروں کے پاس بھی جاتے تھے اور ان سے جو ہے ان کے معاملات کی تحقیق کرتے۔ کیوں کرتے تھے؟ کوئی دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے، تاکہ ان کو حقیقت حال کا پتہ چلے، پھر جو ہے کل جب ان کے بارے میں فتویٰ دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں غلطی نہ ہو، اس میں غلطی نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو معاملات جاری ہوتے ہیں، تو ان معاملات کی بنیاد کسی سرکاری قانون، ٹھیک، حکومت کے قانون اس کی کیا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں جوازات میں جواز کا فتویٰ، یا اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں حتمی جواب دینے سے پہلے مفتی صاحب کو چاہیے کہ اس قانون کو دیکھ لیں، اس قانون کو دیکھ لیں، اور اگر دیکھنے سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر قانون والوں کی طرف کیا کر لیں، رجوع کر لیں۔ مثلا ہمارے ملک میں جو سرکاری ملازم ہیں، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں یا وہ مرتے ہیں، تو اس میں حکومت کی طرف سے انہیں پینشن ملتی ہے اور انہیں فنڈ ملتا ہے، ٹھیک، تو آیا یہ پینشن لینا اور فنڈ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اور آیا اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ظاہر ہے یہ آدمی اس کا حکم تب صحیح جان سکتا ہے کہ جب اس قانون کا پتہ ہو۔ عموماً جو ہے حکومت کی طرف سے یہ جو ادائیگیاں ہوتی ہیں، یہ مرحوم ملازم جو ہے اس کی بیوہ اور بچوں کی ادائیگیاں ہوتی ہیں عموماً، لیکن پھر بھی مفتی کو چاہیے کہ اس قانون کی طرف کیا کر لے، رجوع کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، فتوے کی تاریخ بھی اپنے اصطلاحی پڑھ لی، اور پھر اس سلسلے میں اور جو ضروری باتیں ہوتی گئی۔ آگے پھر فتویٰ جب مفتی دے تو پہلی کوشش تو اس کی یہ ہو کہ مجھے جواب کے لیے صریح جزیہ ملے، ٹھیک، صریح عبارت ملے، ٹھیک، اور صریح عبارت اور جزیہ جو ہے وہ دیکھ کے اس کے مطابق جواب دے۔ کیونکہ علامہ ابن ابی صاحب انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا کی کتابوں میں، ہمارے مذہب کی کتابوں میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا جواب مذکور نہ ہو، ٹھیک، یا بعینہا یا قاعدہ کلیہ کی شکل میں، قاعدہ کلیہ کی شکل میں، لیکن جواب اس کا جو کیا مل جاتا ہے، صراحت کے ساتھ مل جاتا ہے جواب، ٹھیک ہے۔ تو ان قواعد کے مطابق پھر مفتی کو جواب دینا چاہیے، جو ہم نے قواعد رسول مفتی سے حاجی صاحب کے پہلے آپ کو جو ہے وہ بتا چکے ہیں اور لکھ چکے ہیں آپ کے، ٹھیک۔ کہتا ہے یہ جو بعض اوقات مفتی کہتا ہے کہ مجھے صراحت سے مسئلہ نہیں ملا، مسئلے کا جواب نہیں ملا صراحت سے، کہہ رہے ہیں اس کی دو وجہ ہوتی ہے، یا تو اس کی جو ہے وہ قلت جستجو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، قلت جستجو، قلت تلاش، قلت تھوڑی تلاش کر کے پھر مفتی صاحب تھک جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی ملتا نہیں ہے، ٹھیک، یہ اس کی وجہ، اور یا پھر اس کی وجہ مسئلہ جہاں دیکھنا چاہیے وہاں دیکھتا نہیں ہے، مسئلے کا جو مقام ہے وہاں نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، تو ظاہر مسئلے کا مقام ایک ہے، مفتی صاحب دوسری جگہ دیکھے تو مسئلہ کو کیسے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ تلاش کرے، ٹھیک، یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ جہاں مقام ہے مسئلے کا وہ اسی مقام میں وہ تلاش کرے، ٹھیک۔ کہتے ہیں اب اگر مسئلہ بعینی ہی مفتی صاحب کو مل جائے، بعینی ہی، ٹھیک، جو اس سے پوچھا گیا ہے بعینی ہی، وہی ایسے ہی مسئلہ کو مل جائے تو پھر تو مفتی صاحب کے جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں،
لیکن اگر بعینی وہ نہ ملے بلکہ اس کو کسی عام حکم یا قاعدہ فقہیہ کے تخت داخل کر کے جواب دینا پڑ جائے تو اس صورت میں اگر یہ دلائل میں غور فکر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو جواب دے دے، اور اگر دلائل میں غور فکر کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تو اس مفتی کی طرف جو ہے اس کو کیا کر دے، منتقل کر دے جو اس سے زیادہ علم رکھتا ہو، زیادہ علم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوا ہے اور جو اس سے ملتا جلتا مسئلہ ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک، اور یہ اس فرق کو جان نہیں سکتا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ مسئلہ بالکل جو ہے اسی کی طرح ہے جو یہ فقہ کی اس کتاب میں موجود ہے، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء نے فروق کے نام سے بڑی کتابیں لکھی کہ دیکھو یہ دو مسئلے بالکل ملتے جلتے ہیں آپس میں، بظاہر حکم ایک لگتا ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے، ٹھیک، لہذا یہ اگر اس کی اہلیت نہیں رکھتا دلائل میں غور فکر کرنے کی تو ایسے مفتی کی طرف کیا کر دے، سپرد کر دے جو کیا ہو بالکل زیادہ لکھا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی۔ اب وہ مفتی جو دلائل میں غور فکر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی جب اس مسئلے کا جواب دے تو اس کا خیال رکھے کہ میرے سامنے جو پیش ہوا ہے یہ اور جس پر میں اس کو قیاس کر رہا ہوں اس سے ملتا جلتا مسئلہ، دونوں میں فرق تو نہیں ہے، دونوں میں فرق تو، لہذا ایسے مفتی کے لیے بھی تقی صاحب کہتے ہیں کہ میں دو قاعدے ذکر کر رہا ہوں۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جس مسئلے کو اس نے دیکھا ہے فقہ کی کتاب میں، ٹھیک، آیا جس فقیر نے اس کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم اس فقیر کے زمانے میں موجود عرف اور عادی پر عادت پہ مبنی تو نہیں تھا۔ جس فقیر نے، ٹھیک، جس فقیر نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کا جو حکم ذکر کیا ہے وہ اس عرف اور عادت پہ مبنی تو نہیں تھا جو اس کے زمانے میں مروج تھا، ٹھیک، اس کا بھی خیال رکھیں۔ لہذا اگر اس کے زمانے پہ عرف عادت پہ وہ مسئلہ کیا تھا، وہ حکم کیا تھا، حکم مبنی تھا، تو آپ اس مسئلے کے لیے اس مسئلے پر وہ حکم لگانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے پیش ہوا ہے اس مسئلے پہ وہ حکم لگانا جائے گا، ایک بات۔ دوسری بات اس کا بھی خیال رکھیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فقہا کی عبارتیں اتنی عام لگتی ہیں کہ یوں سے لگتا ہے کہ انہوں نے بعد میں آنے والے حالات کا حکم بھی اس عام عبارت میں ذکر کر دیا، بعد میں آنے والے حالات اور چیزوں کا حکم بھی اس میں ذکر کر دیا اس عبارت میں، حالانکہ وہ حالات ان کے زمانے میں نہ ان کا تصور تھا اور نہ انہوں نے ان حالات کا حکم بیان کرنے کا قصد کیا تھا، ٹھیک، نہ ان کے زمانے میں ان حالات کا کیا تھا، تصور تھا، ان چیزوں کا تصور تھا، ٹھیک ہے، جو یہ بعد میں آنے والا مفتی سمجھتا ہے، ٹھیک، اور نہ ان چیزوں کا حکم بیان کرنے کا قصد۔ انہوں تو زیادہ سے زیادہ ان کے زمانے میں جن صورتوں کا امکان تھا، جن صورتوں کا امکان تھا تو ان کا حکم ذکر کیا، ٹھیک ہے، بظاہر اگرچہ ان کی عبارتیں بڑی عام لگتی ہیں لیکن ان کے زمانے میں ان کی جستجو اور تلاش کے مطابق جو امکانی صورتیں تھیں ان کا حکم انہوں نے کیا کیا تھا، بیان کیا۔ لہذا بعد میں آنے والا مفتی، ٹھیک، ان کی عمومی عبارتوں کو دیکھ کے، عمومی عبارتوں کو دیکھ کے اپنے زمانے کی چیزوں پر اس کا حکم نہیں لگا سکتا، اپنے زمانے کی چیزوں پر اس کا حکم نہیں لگا سکتا۔ ایسی چیزیں کہ جن کا ان کے زمانے میں تصور بھی نہ ہو، تصور بھی، ٹھیک، اور انہوں نے اس چیز کو وہ عبارت استعمال کرتے ہوئے نکالنے کا قصد نہ کیا ہو، ٹھیک،
مثلاً ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہمارے زمانے کے بعد مفتی کے نزدیک جائز نہیں ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا الا بعذر الا جیسے مفتی رشید احمد صاحب نے آپ کو فتاوی میں لکھا ہے کہ جب تک نماز کے قضا ہونے کا ڈر نہ ہو ٹھیک اور اتر کے نماز کا وقت ملے قضا نہ ہو تو پھر نماز پڑھنا جائز اس میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے فقہاء نے سجدے کی جو تعریف کی اسے استدلال کیا ہے کہ فقہاء نے سجدے کی تعریف بھی کی ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا یا چہرے کے بعض حصے کو زمین پہ رکھنا اب جہاز جس وقت فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے نہ وہ زمین ہے اور نہ وہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹکا ہوا ہے نہ وہ زمین کے ساتھ ٹکا ہوا ہے لہذا سجدے کی تعریف جہاز میں نماز پڑھنے اور سجدے پہ صادق نہیں آئے گی تو سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی تبھی صاحب کہتے ہیں فقہاء نے جس وقت یہ تعریف کی تھی تو اس وقت ہوائی جہاز قوم کے زمانے میں تصور ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے سجدے کی یہ تعریف کرتے ہوئے اس حکم سے ہوائی جہاز کو خارج کرنے کا قصد کیا تھا بلکہ مقصد ان کا زمین سے ایسا فرش تھا جو ٹھوس ہو اور جس پہ چلا جا سکتا ہو ٹھیک لیکن بعد میں زمین سے مراد ایسا فرش تھا لیکن بعد میں جب ہوائی جہاز وجود میں آ گئے تو وہ ساری کی ساری تعریف اس پہ صادق آئی وہ سارے اوصاف جو انہوں نے لکھے تھے اس پہ صادق آئے ٹھیک لہذا اس کا فرش جو ہے وہ ٹھوس ہے اور وہ پامال بھی ہو سکتا ہے اور اسے ان پہ چلا بھی جا سکتا ہے ٹھیک اور اگر کوئی ماٹا اس پہ رکھے تو وہ ٹک بھی سکتا ہے لہذا وہ ساری تعریف جو ہے وہ ہوائی جہاز کے فرش پہ صادق آتی ہے لہذا اس سجدے کی تعریف کو لے کے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کے فساد پہ استدلال کر لی جائے گا ایسا ہی بعض فقہا کی اس عبارت کو لے کہ تنقل من الخارج یہ مفسد للصلاۃ ایک آدمی آپ کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہے خارج ہے جماعت سے اور وہ کوئی لقمہ دے امام لے لے تو اس سے نماز کی ہو جاتی ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے ٹھیک اب اس سے استدلال کر کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سنی جانے والی تکبیرات کی پیروی کرنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ نماز کے اعمال ادا کرنا ٹھیک اس سے نماز فاسد نہیں ہو اور نماز کے فساد پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہو کیونکہ فقہاء نے جب تلقل من الخارج جو ہے نا یہ تعریف کی تھی تو ان کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا تصور ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے یہ عبارت ذکر کر کے لاؤڈ اسپیکر کو سے نکالنا چاہا تھا ٹھیک تبھی صاحب آگے کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہے وہ امام کی آواز نہیں ہے تبھی صاحب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز بعین امام کی آواز ہو یا وہ کسی اور چیز کی آواز ہو لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر ایک غیر اختیاری آلے کی طرف نہیں ہوگی بلکہ فاعل مختار امام کی طرف اس کی آواز ہوگی ہاں بعین امام کی آواز ہو تو کوئی پھر شک ہی نہیں یا جو ہے نا وہ اس کی آواز نہ ہو لیکن اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی وہ فاعل مختار امام کی طرف ٹھیک جیسے میرے والد صاحب نے اپنے رسالہ میں اس کی کیا کی ہے تحقیق کی ہے اور ظاہر جب اس امام کی اس آواز کی نسبت امام کی طرف ہوگی وہ امام کی آواز ہوگی ٹھیک ہے کس کی آواز ہوگی امام اور ظاہر امام کی تکبیر پہ مقتدی اگر عمل کریں گے یا امام خود عمل کرے گا تو نماز فاسد ہو نہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ تقریر تھی آج کے سبق کی ٹھیک ہے تو اب آپ عبارت پڑھ لیں دیکھتے ہیں ہم کہ یہ باتیں اس سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی